الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم 16ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 16ویں پارے کے مضامین کا اگر ہم عنوان دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین کے قصے اور حضرت سورہ مریم اور پھر سورہ طٰہٰ کے اس کے اندر روشن اسباق جو ہے وہ شامل ہیں۔ سورہ کہف، مجھے اس کو سورہ کہف کا اختتامی حصہ ہے 16ویں پارے کے اندر۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے، پوری کی پوری سورہ مریم ہے، اور سورہ طٰہٰ بھی اس کے اندر ہے۔ اور اس کے مضامین کے اندر اب ہم شامل کرنا چاہیں تو پھر اس کے مضامین میں توحید، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور پھر نبوت، آخرت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور دعوت جاری رکھنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ اور کہف کے حصے کے اندر مادیت کے مقابلے میں ایمان بالغیب اور رسالت کا ذکر بھی ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ پارہ جو ہے عدل و اقتدار، توحید، نماز، صبر اور قرآن کی طرف رجوع کے جامع اسباق پر مشتمل ہے، اور اس میں ذوالقرنین اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کے اہم حصے اس کے اندر موجود ہیں۔ ان کے اندر ہم اگر اس کے بعد جو پہلا قصہ یعنی یہ اس پارے کا جو سورہ کہف سے متعلق ابھی چل رہا ہے۔ سورہ کہف کا آخری حصہ ہے، یہ چوتھا قصہ ہے، اور یہ ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ ہم 3 قصے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہے اصحاب کہف کا قصہ پڑھ چکے تھے، اور باغ والوں کا، اور پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ اب ذوالقرنین کا قصہ ہے یہ چوتھا۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، جس سے ہم جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک صالح اور مصلح بادشاہ تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مادی نعمتیں اور قوت، یعنی مادی قوت بھی، اقتدار اور دے رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان اور روحانی قوت بھی عطا کی تھی۔ اور یعنی یہ شخص جو ہے تھا بہت صاحب فتوحات ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے باوجود یہ خالق حقیقی کے سامنے ایک عاجز بندہ تھا۔ اور اہل مکہ کو اس کی طرف جو ہے اس سے سبق سے ترغیب دلائی گئی ہے کہ دیکھو تم بھی تو جو ہے تم یہ معمولی سی تجارت اور مکہ کے ایک شہر کی جو ہے وہ سرداری سے اور ان کی جاگیر پہ تم اتراتے ہو، اس ہمارے بندے کو دیکھو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک وسیع حصے کے اندر اقتدار عطا فرمایا تھا، اور اس نے اپنی قوت اور اقتدار اور مال و اسباب اور جتنے ذرائع اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار ذرائع، اور خاص طور پر ذرائع اور اسباب کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے جو ہے اس کو یہ عطا فرمایا تھے اسباب، تو وہ ساری جو ہے ان چیزوں کے ملنے کے باوجود بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا تھا، اور ساری قوت اور صلاحیت اور صحیح و جدوجہد جو تھی اس کی کس لیے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جو ہے وہ خدمت جو ہے اس کو کرے، اور یعنی ایک صالح سوسائٹی کی تعمیر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے اس کو انسانوں کو اس کو اٹھائے اور انسانوں کو اندھیروں سے روشنی ملائے۔ تو یہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی حکمران وہی ہے جو قوت اور وسائل اور ذرائع اور ٹیکنالوجی اور اقتدار کو پھر اپنے بندوں کی خدمت کے لیے جائے۔ یہ مطمع نظر ہے اسلامی حکومت کا یا اقتدار حاصل کرنے کا، اس لیے نہیں کہ محض اقتدار کے جو ہے مزے لیے جائیں، جیسے بالعموم یہ پورا کنسپٹ امت کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔ اور یہ ظاہر اس لیے ہوا ہے کہ ہم جب سے جو 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 خدمت کا، یا آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہونے اور خلیفہ ہونے کا جو تصور تھا، خلافت جب جو ہے ملوکیت کے اندر تبدیل ہو گئی، تو ملوکیت نے یہ ساری چیزیں، اقتدار اور وسائل اور قوت اور ذرائع اور یہ سب چیز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ تو دیکھیں یہ بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے امت کی تاریخ کے اندر، جب خلافت کو پہ ملوکیت کا قبضہ ہو گیا اور امت نے پھر اسے کمپرومائز کر لیا، اور اب امت جو ہے
اس کے لیے جواز فراہم کرتی ہے کہ یہ بھی کوئی بات نہیں، اس زمانے میں یہ معمول تھا، تو اگر وہ جو ہے وہ اقتدار وہ اقتدار جو ہے اگر لے لیا گیا اور پھر اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو وراثت میں تبدیل کر دیا، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ تو جو ہے بالکل وہاں اس زمانے کا جو ہے وہ تھا، رواج تھا۔ تو کیا یہ رواج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو خلفائے راشدین تھے ان کے زمانے میں نہیں تھا کیا؟ انہوں نے بالکل ایسا کام کوئی نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی جب نام لیا گیا آپ کے سامنے کہ آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ اقتدار یا اس کا خلیفہ بنایا جائے، تو آپ نے انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقارت سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ الفاظ استعمال کر سکیں، تو کہا کہ یہ تو وہ ہے جس کو یہ اس مسئلے کا اور اس مسئلے کا اور اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اس کو آپ جو ہے وہ سجیسٹ کر رہے ہیں، اس کا نام جو ہے اس کے لیے خلافت کے لیے نام کر رہے ہیں۔ اس کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ شرعی طریقے سے طلاق کس طرح دینی ہے۔ آپ نے فرمایا تو جو ہے انہوں نے اپنی ایک بیوی کو جو ہے پریگننسی کے دوران میں جو ہے حمل کے دوران میں طلاق دے دی، تو پھر آپ سخت غصے ہوئی، اور پھر جب ان کا نام لیا گیا ان کی جو ہے وہ بالکل جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری دور تھا تو انہوں نے یہ الفاظ فرمائے۔ تو دیکھیں یہ وہ تصور ہے، قرآن کا یہ تصور ہے حکمرانی کا، تو یہ بالکل امت کے اس سے جو ہے حافظے سے محو ہو گیا ہے، اور اس پہ آپ بات کرنا بھی بہت جو ہے مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اقتدار، عاجزی اور اخروی فکر، تو یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے ذوالقرنین کے قصے کہ قوت اور اسباب ملنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اور عاجزی کی، اور یہی قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کا ذکر فرمایا ہے، تو ظاہر اس کی ایک انڈورسمنٹ ہے، سائلنٹ انڈورسمنٹ ہے کہ جو ہے یہی صحیح طریقہ ہے، جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو وہ اس پہ صبر اور شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا ذکر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں آئندہ آنے والی امتوں کے اندر رکھ دیتا ہے، جس طرح ذوالقرنین کا۔ حالانکہ ذوالقرنین کوئی وہ نہیں تھا کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے سال بادشاہ تھا تو اس نے یہ کام کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر وسائل کو سال سوسائٹی کی تعمیر میں اس نے لگایا، اندھیروں سے روشنی کی طرف انسانوں کی رہنمائی کی، یاجوج ماجوج کے فتنے کے خلاف انسانوں کو، لوگوں کو محفوظ کیا۔ یہ وحشی قومیں تھیں جو وحشی قوموں سے جو ہے ان کو لوگوں کو وہ قتل و غارت کرتی تھیں، تو آگے جو ہے پہاڑوں کے درمیان میں جو بند جو تھا درا تھا اس کو دیوار سے بند کر دیا، تو یہ بھی ایک خدمت تھی انسانیت کی۔ اور دنیا پرستانہ دوڑتی والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناکامی ملتی ہے، تو طاقت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں عاجزی اور انسانیت کی خدمت مومن کا شیوائش، یہی صحیح طریقہ ہے جو ہے وہ ہم اپنانا چاہیے جب اقتدار اور قوت ملے۔ تو پھر فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ یہ سورہ کہف کی آخری آیات ہیں کہ فرمایا کہ بتائیں تمہیں کہ یہ کون ہیں لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں، جن کی ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا تک محدود رہی ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھولے رہے، آخرت کی ملاقات کو بھولے رہے۔ اس آخرت کی ملاقات کا بڑا باقاعدہ ذکر ہے، جس کے قرآن مجید میں اور بھی 24 مرتبہ مقامات پر ذکر ہے، اور ان کی سعی و جدوجہد ساری کی ساری اسی دنیا کے لیے دوڑ دھوپ جو ہے رہی ہے بس، اور آخرت میں کچھ بھی ان کا حصہ نہیں تھا، بالکل صفر ہے، اور ان کی کوششیں آخرت میں بالکل خاک ہو جائیں گی۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ جو ارشاد فرمایا نا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہیں، جو بھی اعمال کیے گئے، ہر عمل جو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ایک عمل ہے، اور وہ اعمال کی طرف اللہ نگاہ دہرائے گا تو ان کو پھر جو ہے مشت خاک بنا کر، جو ہے خاک کے ذرات بنا کر جو ان کو اڑا دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ لوگ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور ملاقات کو بھولے ہوئے تھے۔ یہ دراصل حقیقی خسارہ ہے، ایبسولوٹ لاس ہے یہ، کہ انسان کو کچھ بھی جو ہے دنیا اور آخرت میں خالی تہی دامن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے نہ فرمائے، بلکہ ان لوگوں میں فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بہت زیادہ وزن دے گا، اور ان کے بدلے میں ان کو بہت زیادہ جزا اور کامیابی عطا فرمائے گا، آمین۔ دنیا کی کامیابی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اصل تیاری جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا میں چلتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کو برتتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے آخرت کی تیاری، یہ جو ہے اصل سرمایہ ہے۔ سورہ مریم ہے اس کے بعد 5 نبوی میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس زمانے میں سورہ کہف نازل ہوئی تھی،
اور اس میں صحابہ کرام کی تربیت کی گئی ہے دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، کیونکہ اب عیسائیوں کے ساتھ معاملہ ہونے جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ابسینیا میں جو حبشہ تھا اس وقت، تو اس میں جب پہلی ہجرت کی گئی تو ظاہر ہے اب وہ لوگ جو تھے وہ عیسائی تھے، عیسائیت تھا وہاں کا مذہب۔ تو وہاں پہ جب گئے تو ضرورت اس بات کی تھی عیسائیت کے بارے کے اندر بھی ہمارے صحابہ کرام کو جا رہے ہیں ان کی کچھ نہ انہیں جو ہے کچھ تربیت ہونی چاہیے۔ تو جو یہ صورت جو ہے نازل ہوئی، اور اس میں عقیدہ تثلیث ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے اس کی نفی کی گئی ہے، توحید کا اس بات کیا گیا ہے، اور بعث بعد الموت، آخرت کا دوبارہ اٹھائے جانے کا، حساب کتاب کا، اور پھر اس کے بعد جزا و سزا کا۔ تو بڑی زبردست دلکش صورت ہے۔ اس کے فواصل وہ ہوتے ہیں جو آیات کے آخر میں آنے والے ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں، ان کو فواصل کہتے ہیں۔ اور کافیوں جو ہوتا ہے، کافیہ تو آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے اردو کا لفظ، بہت ان میں خوبصورتی ہے اور تنوع ہے اور ڈائیورسٹی ہے، یعنی اور بہت زیر و بم پایا جاتا ہے۔ تو بڑا زبردست خوبصورت دل کا صوتی آہنگ جو ہے یہ پڑھا جائے، آج ہی یہ پڑھی گئی ہے آج کی تراویح کے اندر، تو واقعی ایک جو ہے سننے میں ایک لطف آتا ہے جب جو ہے آپ نستاً طویل جو ہے رکوع یا اس کے کم و بیش تلاوت کی جائے، تو اس کا ایک جو ہے ایک انسان کی دل کے اوپر اور انسان کی روح کے اوپر جو ہے ایک اثر ایسا ہوتا ہے جیسے ہماری روح جو ہے قرآن کی ان آیات اور ان الفاظ کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ تو سورہ مریم ایک طرف عیسائیت کے بگڑے ہوئی عقائد کی اصلاح کرتی ہے، اس میں مجموعی طور پر بتایا گیا ہے ان کے عقائد پہ کہ یہ ان کے عقائد جو ہے وہ غلط ہیں جو ٹرینٹی کے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اہل ایمان کو نرمی اور حکمت اور دلیل سے دعوت سکھاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل اپ فرنٹ جو ہے وہ ٹکراؤ اور ریجیکشن اور تم غلط ہو اور اس طرح کی نہیں، بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ۔ اور اس میں ہمیں سیرت کے حوالے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب دیکھیں جب نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا کہ تم کیا کہتے ہو جو ہے وہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کی تلاوت فرمائی، اور جو فرمایا تو وہ حکمت اور دلیل کی بڑی زبردست مثال ہے جو ہے وہ۔ سورہ مریم کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ اور بعث بعد الموت، عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا جو تصور ہے جو بیٹا ہونے کا، یعنی خاص طور پر عیسائیوں کا، اس کی بڑی نفی کی گئی ہے۔ فرمایا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا وہی تو اللہ ہے۔ اور پھر ساتھ میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ اور اسماعیل اور ادریس اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ سب انبیاء علیہ السلام ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں اور ایک ہی دین کے داعی ہیں، ایک ہی دعوت کی طرف بلانے والے تھے۔ اور وہ دین کیا تھا؟ توحید کا دین تھا، ایک رب کی طرف دعوت دینا، ایک الہ کی طرف دعوت دینا۔ اور یہ جتنے انبیاء علیہ السلام جو آئے ان میں سے کوئی بھی الوہیت یا خدائی میں شریک نہیں تھا، سب کے سب جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے نبی اور اس کے رسول تھے۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک ورثہ ہے جو ہے یہ دین ہے یہ۔ تو خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ انہوں نے ان کے ناخلف جانشینوں نے نماز کو ضائع کر دیا جب ایز دا ٹائم پاس، تو بعد میں جو ہے امداد زمانہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے اہل بیت کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں جب بات کی ہے معجزانہ طور پر، تو انہوں نے پھر نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ میرے رب نے مجھے انہی باتوں کو حکم دیا ہے۔ یعنی یہ عبادات جو ہیں یہ دونوں نماز اور زکوٰۃ ابراہیم علیہ السلام کے جو دین ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، اس کے اندر ان مرکزی ستون کی حیثیت ہے۔ اور پھر بعد میں آنے والے جو ناخلف جانشین تھے انہوں نے شہوات پرستی میں مبتلا ہو گئے اور نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ تو نماز اور زکوٰۃ ہر دور کے انبیاء علیہ السلام کے دین کی مشترک عبادات میں سے ہیں۔ ان کا ضائع ہو جانا ہمیشہ بگاڑ، گمراہی اور شہوت پرستی کی شروعات جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ تو گویا نماز جو ہے وہ پروٹیکشن ہے ایک، اور نماز ہی سے جو ہے تمام منکرات اور ان چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ تحفظ ملتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کا خاص طور پر ذکر ہے۔ آپ نے دین کے وارث کے لیے، اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ بڑھاپے میں بھی
دین کی فکر تھی، دین کے مستقبل کی، کہ میرے بعد یہ جو مشن ہے دین کا، لوگوں تک دعوت پہنچانے کا، یہ کون کرے گا؟ میری تو اولاد کوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے ایک صالح اولاد کی جو ہے دعا مانگی، اولاد کو مشن نبوت کے تسلسل کے لیے مانگنے، گویا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت ہی اچھی، اور جو ہے وہ نبی کی جو ہے وہ سنت ہے۔ اور اللہ سے مانگ کر محروم نہ رہنے کا بھی یقین تھا انہیں، نے کہا ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی جو ہے محروم نہیں رہا۔ یعنی یہ ذاتی خواہش نہیں تھی، مشن کی فکر کی جو ہے وہ جو فکر تھی۔ اور اللہ کی عطا کردہ مبارک اولاد کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی نیک اور صالح اولاد دی۔ تو اولاد کی حقیقی طلب وہ ہے جو دین کے کام اور اللہ کی امانت اٹھانے کے لیے ہو۔ دیکھیں یہ بالکل یہ، اور یہ صرف یعنی نسب یا دنیاوی فخر کے لیے نہیں ہے، یقینی طور پر جب اولاد ہوگی تو وہ اس وقت اس لیے بھی ہو، وہ باقی سارے اولاد کے بطور جو اس کے اوپر حقوق و فرائض ہیں وہ بھی عائد ہوگی اور کرے گی بھی صحیح، لیکن اگر یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ مجھے اس لیے اولاد فرما کہ وہ دین کے کام میں جو ہے وہ آگے بڑھے اور کام کرے دین کو، اور دین کے لیے مفید ہو اور دین کی اقامت کے لیے کام کرے، تو اس میں اولاد کے اندر بھی خیر و برکت، اور اولاد کے مانگنے میں بھی، اور یہ ایک نیکی اور عبادت کا کام ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے مقصد زندگی کے لیے، اگر مقصد دین کی سربلندی اور دین کی اقامت ہو تو اس مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگنا سکھایا گیا ہے، زکریا علیہ السلام کی سنت سے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا، یہ بھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مریم کی پاکیزہ زندگی کا اور زہد و عبادت کا، کہ کس طریقے سے آپ ایسی زہد ایسا تھا کہ خود جو آپ کے خالو تھے زکریا علیہ السلام، وہ جو ہے حیران ہوتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہے کہ یہ اس جو ہیکل تھا اس سے باہر بھی نہیں جاتی تھیں، اور پھر بھی ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پھر معجزانہ ولادت کا ذکر ہے، مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ وہ بندگی کی تاکید ہے، وہ بندہ تھے اللہ تعالیٰ کے اور رسول تھے، اور وہ کوئی جو ہے خدا یا خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ گہوارے میں گفتگو کی، نبوت اور شریعت کا اعلان وہیں سے کیا، اور نماز، زکوٰۃ اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور پھر یہ بھی کہ تثلیث جو ہے، یہ جو ٹرینٹی ہے، یہ الوہیت مسیح کے عقیدے کی تردید ہے، یعنی کی گئی ہے کہ دونوں کی تثلیث کی بھی جو ہے تردید، اور الوہیت مسیح علیہ السلام کا الہ ہونا، خدا یا خدا کا بیٹا ہونا، اس عقیدے کی بھی تردید کی گئی ہے۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بتایا گیا کہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، ان کی معجزانہ ولادت سے ان میں کوئی الوہیت نہیں آ جاتی، یہ بات بتائی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کا کردار بتایا گیا ہے، مشرک والد کے ساتھ جو ان کا حکیمانہ مکالمہ تھا اس کا ذکر ہے، نرم لہجہ اور غیر توحیدی استدلال، یہ آپ کا جو ہے انداز تھا جو بتایا گیا ہے، جس سے سبق سیکھنے کی ضرورت تھی۔ اور آپ کے اخلاق و اصحاب میں آپ کا حلم اور آپ کی بردباری، یہ سب جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور انہیں اس دعوت توحید کے سبب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہجرت کرنا پڑی، اور اللہ نے پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو انہوں نے سب کچھ کھپایا اور اپنی زندگی وقفی، تو اس کے صلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اولاد عطا فرمائی، اور صالح اولاد عطا فرمائی، کہ بعد کی ساری دنیا کے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے پھر ان کی ذریت سے اور ان کے بیٹوں کی اولاد سے آگے جو ہے وہ چلے، اور یہ ایک عظیم کردار کے طور پہ ان کو پیش کیا گیا، جس کو رہتی دنیا تک کے مومنین اور داعیان حق اپنے لیے جو نمونہ بناتے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید، حکمت، بردباری اور ہجرت کا بڑا عملی اور اعلیٰ نمونہ ہے جو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان میں جانشینوں کو بتایا گیا کہ ان کے جانشین پھر ان میں بگاڑ اور دنیا پرستی آ گئی، سب ہارون علیہ السلام، عیسیٰ، ادریس، نوح، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات اور شہوات کی پیروی کی، اور پھر مختلف امتوں میں موجودہ بگاڑ کا تاریخی سبب بھی بتایا گیا ہے۔ ہر دور کا دینی بگاڑ اس وقت شروع ہوا جب وہاں کی قیادت نے نماز اور زہد اور تقوی کو چھوڑ دیا، دنیا کو اور دنیا کی خواہشات کو اور اقتدار کو دین پر پھر مقدم کر دیا، تو پھر یہ بگاڑ پیدا ہوا۔ اہل مکہ اور نصارہ کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ مشرک سرداروں کو مال و محل پر اترانے سے روکا کہ تم اس چھوٹی سی جو ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پہ تم اتراتے ہو، اور اپنے اثاثوں اور یہ جو تم محل ہے
ان پہ تم جو ہے نا بڑا فخر کرتے ہو، حالانکہ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہیں زیادہ بڑی قوت اور اقتدار والی اور شان و شوکت رکھنے والی قومیں جو ہے ان کو ہلا کر ڈالا، اور وہ اپنا کچھ بھی بچاؤ نہ کر سکی، انہیں کوئی چیز بھی جو ہے وہ بچا نہ سکی۔ اور پھر جو ہے نصارہ کو شرک کے ولدیت کی سزا سے ڈرایا گیا کہ دیکھیں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اسے ڈرایا گیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا کا اعلان یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال اور شان و شوکت پر غرور کرنا اصل جو ہے وہ تباہی کی علامت ہے، اور اہل مکہ کو کہا گیا کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور صبر و انتظار کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جو ہے ان عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کے مطالبات سے پریشان نہ ہوں۔ ان مغروروں کا ایک ایک دن جو ہے وہ گنا جا رہا ہے، یہ جن معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں یہ ان کے ذرا بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ اسی قرآن کے ذریعے سے انذار بھی کروائیے اور تبشیر بھی اسی سے جاری رکھیے کہ آپ نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، اور جن کے اندر بھی خیر کا کچھ ذرا ہوگا تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ دعوت کے کام سے کام جو نتائج سے بے نیاز ہو کر جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے، یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں پر سخت آزمائش کا دور تھا، اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور بتایا گیا کہ آزمائشیں تو ہر دور کے اہل حق کے لیے جو آتی رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے اوپر کوئی یہ مشکل میں آپ پڑ جائیں، بلکہ فرمایا کہ قرآن بوجھ نہیں ہے، یہ ایک تسلی ہے اور ایک نصیحت ہے اور ایک راستہ دکھانے والی ہدایت کی کتاب ہے۔ حق کے راستے میں تو آزمائشیں ہمیشہ ہی آتی ہیں، لہٰذا آپ صبر اور استقامت سے اپنا کام جو ہے وہ کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پرورش، نبوت اور مشن کا جو ہے ذکر ہے کہ اللہ کے گھر کے فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی، اور پھر جب مدین کی طرف جب وہ نکل گئے، ہجرت کی، وہاں کا ذکر ہے، وہاں پہ 8-10 سال وہاں پہ رہے صحرا کے اندر، وادی طویٰ میں، پھر واپسی پر اللہ تعالیٰ نے کو رسالت عطا کی، نبوت عطا کی، اور پھر وہاں پہ عصا اور جد بیضا کی معجزے عطا کیے، اور فرعون کے دربار میں پھر جا کر دعوت کا جو ہے حکم دیا کہ دعوت دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے حالات چاہے کتنی ہی پیچیدہ مشکل کیوں نہ، خالی تہی دامن تھے جب صحرا کے اندر جو ہے وہ جب جا رہے تھے جان بچا کر، تو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تمام حالات کو موڑ دینے کے، کسی بھی طرف موڑ دینے کے بالکل اختیار میں ہے۔ اللہ نے انہیں اس کی تربیت، مشن کی تیاری اور بڑے مقصد کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سارے ان واقعات سے گزارا اور ان کی تربیت فرمائی۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی بہت سی حکمتیں ہیں اس کے اندر، انہیں عجیب و غریب واقعات کا اس کے اندر سامان ہے، غور و فکر کے لیے بہت سامان موجود ہے۔ ہر زمانے کے فرعون کے لیے تیاری کا یہ سبق دیتا ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے ہر فرعون را موسیٰ، کہ ہر فرعون ہر زمانے میں فرعون ہوگا اور اس کے لیے موسیٰ ہوگا۔ تو موسیٰ کی کہانی اور موسیٰ کا قصہ یہ بتاتا ہے کہ فرعون اور اس کے جو ہے فرعون کے نمائندہ کردار جو ہیں، جو ہمیشہ تاریخ میں رہیں گے، ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا جائے۔ قریش مکہ پر یہ قصہ چسپاں کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارے رویے بالکل فرعون والے ہیں، اور وعید نہیں ہے کہ تمہارا انجام بھی بالکل انہی کی طرح ہو۔ صحابہ کی تربیت کا ذریعہ بنایا گیا ان واقعات کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی مماثلت بتائی گئی ہے کہ آپ بھی دیکھیں تن تنہا موسیٰ علیہ السلام بھی تن تنہا فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تھے اسی چیز کی، اور آپ نے بھی بالکل تن تنہا مکہ میں جو ہے وہاں بھی فرعون بطور سردار کے آپ کی مخالفت، اور یہاں پہ بھی جو ہے مکہ کے اندر بھی مکہ کے سردار جو ہے آپ کی مخالفت میں وہی جو ہے گنڈے سنبھال کر رہے تھے جو فرعون نے کیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں امت کی تربیت کے لیے اور مومنین کی تربیت اور حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کا تعارف بیان کیا گیا ہے اور اس سے اعراض کا انجام بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہرگز کوئی بوجھ نہیں ہے اور مشقت نہیں ہے، بلکہ ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے، اور اس کا مقصد جو ہے غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ بڑے نمایاں طور پر یہ بات بتائی گئی قرآن مجید کے حصے میں کہ قرآن سے اعراض کی سزا دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ایک بہت بڑا بھاری بوجھ ہوگا جو قیامت کے اندر جو اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا کہ دنیا سے قرآن میں
قرآن سے اعراض کی 3 سزائیں جو بتائیں گے، دنیا میں چین و سکون سے محرومی ہوگی، زندگی دنیا کی جو ہے وہ تنگ ہوگی، اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہوگی، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور پھر اس کی جو ہے وہ قیامت کے روز سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جس نے بھی اللہ کے اس کلام سے اعراض برتا، بے پرواہی اور غفلت برتی، تو دنیا میں اسے چین و سکون نہیں ملے گا، اور زندگی بھی اس کی تنگ ہوگی، اور آخرت میں بھی بہت برا انجام ہوگا۔ تو قرآن سے دوری جو ہے دنیا اور آخرت کی تباہی کا پیش خیمہ ہے، اور قرآن سے وابستہ ہو جانا کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی، اس کے حقوق جو ہے ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ پورے کرنے کی، اور اس سے اعراض سے بچنا، اس کے اعراض سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن سے اعراض ہے کیا؟ قرآن کو نہ ماننا، نہ پڑھنا، نہ عمل کرنا، اس پہ غور و فکر نہ کرنا، اس کے احکام کو نافذ نہ کرنا، اس کے دیے گئے نظام زندگی سے انحراف کرنا، اس سے قلبی اور بدنی امراض کے لیے شفا حاصل نہ کرنا، اس کے عقائد اور اس کے اخلاق اور تزکیہ، اور اس کی عبادات اور معیشت اور معاشرت اور تہذیب، تمدن، سیاست، اور سارے عدالت کے قوانین اور حکومت کے جتنے ہیں ان سے انحراف کرنا۔ کسی بھی درجے کے اندر جس درجے میں انحراف کیا جائے گا، جس درجے میں اعراض کیا جائے گا، وہ قرآن سے اعراض شمار ہوگا، تھوڑا یا زیادہ یا مکمل۔ تو یہ قرآن سے اعراض کا وسیع مفہوم ہے۔ اس کا مطلب زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے جو دوری اختیار کی جائے گی وہ قرآن سے اعراض ہے۔ یعنی اعراض صرف نہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یا نہ ماننے کا نام نہیں ہے، یا نہ سمجھنے اور نہ عمل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پر اس کے نظام حیات سے منہ موڑنے کا مجموعہ ہے، اور یہ جو ہے بہت وسیع ہے، اور اس کے انجام دنیا اور آخرت میں بہت ہی جو ہے خسارے کی صورت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو بڑا واضح طور پر ایکسپلیسڈلی، انمبیگوسلی اس کو بیان کیا ہے کہ کسی کو کوئی بات جو ہے وہ نہ رہ جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں، اور ان میں نماز کی ہدایت ہے، اور نبوت کا عطا کیے جانا شامل ہے، دعوت پہنچانے کا حکم ہے۔ فرعون کے دربار میں تنہا تنہا دعوت آپ نے پہنچائی، اور یہ مشرکین مکہ کو وہی سبق ہے کہ دیکھیں یہ رسول بھی اسی موسیٰ علیہ السلام رسول کے جو ہے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی فریضہ سر انجام دے رہا ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام جو ہے دیتے رہے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے مقابلے میں ناکام ہوں گی، اور آج کی طاغوتی طاقت بتایا گیا کہ تم ہو، جو ہے جو ہے کفار مکہ کو بتایا گیا۔ آدم و ابلیس، صبر اور نماز کی تلقین کی ہے۔ آدم و ابلیس کی کہانی کا دوبارہ حوالہ دیا گیا ہے، اور اہل مکہ کی روش بتایا گیا کہ تمہاری ابلیس کی روش ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے بتایا گیا تمہاری روش فرعون کی روش ہے، اب بتایا گیا کہ تمہاری روش ابلیس کی روش ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ ابلیس نے جس طرح تکبر اور غرور اور اکڑ دکھائی تھی، یہ بھی بالکل اسی طرح کرتے تھے، نہ ماننے، تکذیب اور اکڑ، اور اپنے آپ کو جو ہے بہت کچھ سمجھتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو ابلیس کی روش قرار دیا ہے، اور غلطی پر اعتراف اور رجوع، تو یہ تو جو ہے آدم علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو ہے وہ روش ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس پہ اٹے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، جس طریقے سے بالکل ابلیس جو ہے اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور نماز سے مدد کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ کے توسط سے صحابہ کرام امت کو بھی یہی تعلیم ہے، اور پھر روشن مستقبل اور نصرت الہی کی بشارت ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو مجموعی طور پر اس پارے کا پیغام یہ ہے کہ ایمان اور نماز اور صبر اور توحید اور قرآن سے وابستگی جو ہے انسان کو فرعونی اور دجالی اور مادہ پرستانہ فطروں سے بچا کر کامیابی تک جو ہے پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا بالآخر، اور ان کے ساتھ جو ہے رضا اور کامیابی اور رضا اور اللہ تعالیٰ خوشنودی کا معاملہ فرمائے گا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔